اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام ماہ مبارک جاری و ساری ہے، اور پچھلی ویڈیوز میں ان پاک اور لجپال ہستیوں کا ذکر کیا اور بس ان کی بارگاہ میں اپنی ایک حقیر سی حاضری پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو آج بھی ایک بڑی عجیب بات اپنے سائیں محترم میرے سائیں حضرت سید عبداللفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی ایک کمال کی بات آپ سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو کہ حسنی حسینی لال حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، کہ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مشہور شعر ہے آپ کا کہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ اب یہ فارسی میں جیسے ان کے اشعار ہیں ماشاءاللہ، اب میں ان کا کیا ترجمہ آپ سب کی خدمت میں پیش کروں کہ حیدری ہوں، قلندر ہوں، مست ہوں، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم، کہ مولا علی کا ایک بندہ ہوں، جیسے ان کی نسل میں سے ایک بچہ ہوں، اور پیشوائے تمام رندانم، دنیا میں جتنے بھی رند ہیں یہ رنگ میں، مستوں کے رنگ میں، ان سب کا میں پیشوا ہوں۔ تو جلال و مستی میں ایک آپ کی جذبات اور الفاظ کا اظہار ہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم، لیکن مولا علی کی بارگاہ کا ایک وہ جو انہوں نے محبت سے لفظ استعمال کیا، میں نہیں کرنا چاہتا، کہ سگے کوئے شیر یزدانم، کہ شیر یزداں کی رستے کا بارگاہ کا میں ایک ادنا سا بچہ ہوں، غلام ہوں۔ تو یہ بہت بڑے اشعار حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ دنیا کی بہت بڑی ہستی ہیں، اور دنیا میں جتنی بھی قلندر ہستیاں گزری ہیں ان سب میں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اور بالخصوص سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف مشہور ہیں اس ناموں کے ساتھ، ان القاب ساتھ۔ تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ کافی زمانہ پہلے، کافی وقت پہلے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا گنبد مبارک جو ہے وہ نیچے زمین پر گرا تھا، زمین بوس ہوا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے جب میرے سائیں محترم ظاہری طرح سے اس دنیا میں حیات تھے اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے تھے، آپ کا وصال نہیں ہوا تھا۔ تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بارگاہ میں سائیں محترم تشریف فرما تھے، اور سائیں سے حجت کرتے ہوئے ایک سوال میں نے عرض کیا کہ سائیں، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اور ان کے گنبد کا گرنا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، معاملہ ہے، اور آپ اس کی کچھ وضاحت کریں، آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ تو میرے سائیں محترم حضرت سید عبداللفی شاہ صاحب میرے بابا نے فرمایا کہ بابا، وہ گنبد انہوں نے بادشاہ نے آپ اڑایا ہے۔ تو ہم نے کہا سائیں، وہ اگر انہوں نے آپ اڑایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سائیں محترم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ بیٹا، جو حرکتیں ایک شریف آدمی اپنی بیٹھک پر برداشت نہیں کر سکتا، وہ حرکتیں لوگ ان کے درباروں پر جا کر کرتے ہیں۔ لہٰذا جلال میں سائیں نے اپنا گنبد اڑایا ہے، گرایا ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں آپ سب نے بھی دیکھا اور سنا کہ اس کے گرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال درویشوں کی جنبش میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ وہ گنبد جیسے گرا، اس کے بعد پھر آپ سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پھر وہ گنبد سارا نیا ماشاءاللہ سنہری اور بڑا خوبصورت پھر تعمیر کیا گیا۔ تو یہ اخلاق و کردار مسلمانوں کا
جو کہ ہم اب اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو مساجد میں، مزارات پر اور مقدس مقامات پر ان مبارک اور باادب اور مقدس حاضریوں کے وقت بھی اگر انسان اچھی طرح سے وہاں حاضریاں پیش نہ کرے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش نہ کرے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایک بہت بڑی خطا ہے، جس کی نشاندہی سائیں محترم نے فرمائی۔ تو کیونکہ مسلمانوں پر، ہماری اس قوم پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، مسلمان ہر طرح سے اس وقت استحصال کا بھی شکار ہیں، اور جھوٹ، فریب، دھوکہ، فراڈ، اور یعنی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کون سی برائی ہے جو آج کے انسان میں اور بالخصوص مسلمان میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقدس مقامات، مقدس ہستیوں، لجپال ہستیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے باادب ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، اس طرح سے حاضریاں لگانے کی، حاضریاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ بس یہ چھوٹی سی ایک بات تھی، ان لجپال ہستیوں کا ذکر چل رہا تھا، تو میں نے حسنی حسینی لال کے حوالے سے یہ سائیں محترم کی ایک بتائی ہوئی ایک بہت بڑی بات، کہ ایک شریف انسان بھی جو ہے وہ اپنی بیٹھک میں چاہے گا کہ میرے گھر میں، میری بیٹھک پر، میرے ماحول میں ہمیشہ ایک اچھا اور پاکیزہ ماحول ہو، تو ہمیں اسی طرح سے اپنے گھروں، اپنے شہروں اور اپنے ملک اور قوم کے ماحول کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور کثیر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔